اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے صفات کا، اور صفات کے بیان کے اندر صفات قویہ اور ضعیفہ یہ سب بیان ہو چکا ہے، اور صفات کے بیان کے بعد حروف کی تقسیم شروع ہوئی تھی۔ حروف کی تقسیم دو طرح پر تھی۔ پہلی باعتبار قوت اور ضعف کے، یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے حروف قوی پڑھے جائیں گے، کون سے ضعیف پڑھے جائیں گے، کون سے اقوا ہوں گے، کون سے اضعاف ہوں گے، کون سے متوسط ہوں گے۔ تو اس پہلی قسم کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ تو پہلی تقسیم ہے باعتبار قوت و ضعف کے، یہ حروف کی تقسیم ہے، اور دوسری تقسیم تھی باعتبار صفات کی تعداد کے۔ صفات کی تعداد کے یعنی ایک حرف کے اندر کتنی صفات ہیں، کتنی صفات ہیں اور کتنی متضادہ ہیں، کتنی غیر متضادہ ہیں۔ تو حروف کی تقسیم کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے باعتبار قوت و ضعف کے، یعنی کون سے حروف قوی، کون سے ضعیف، کون سے اضعاف، کون سے اقوا، کون سے متوسط، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ مختصراً اس کو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اگلی تقسیم پڑھیں گے۔ حروف کی جو پہلی قسم ہے باعتبار قوت و ضعف کے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کیا کیا تھی؟ نمبر 1 اقوا، نمبر 2 قوی، نمبر 3 متوسط، نمبر 4 ضعیف، نمبر 5 اضعف۔ یہ حروف کی باعتبار قوت و ضعف کی جو تقسیم قسم ہے، اس کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ یعنی موٹے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حروف قوی پڑھے جائیں گے یا ضعیف پڑھے جائیں گے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اقوا کے اندر وہ حروف ہیں کہ جن کے اندر تمام صفتیں قوی ہوں، حقیقتاً یا حکماً جس میں تمام صفتیں قوی ہوں تو وہ اقوا پڑھے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس حرف کے اندر تمام ہی صفتیں قوی ہوں گی تو وہ اقوا ہی پڑھا جائے گا۔ اور ایسے حروف کتنے تھے؟ 4 تھے۔ طا، قاف، ضاد، ظا، یہ 4 حروف ہیں، یہ اقوا ہیں، یہ سب سے زیادہ قوی پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 حروف سب سے زیادہ قوی پڑھ جاتے ہیں، یہ حروف اقوا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا ان حروف کا خیال کرتے ہوئے، ان کی صفات کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان حروف کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسری قسم ہے قوی۔ قوی وہ صفات ہے کہ قوی وہ حروف ہیں کہ جن حروف کے اندر اکثر صفتیں قوی ہوں، زیادہ صفتیں کیا ہوں؟ قوی ہوں۔ یعنی اگر اس کے اندر 5 صفتیں ہیں تو 5 میں سے 3 قوی صفات ہوں اس کے اندر، تو وہ قوی حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تیسری صفت ہے متوسط۔ متوسط کہ جن حروف کے اندر دونوں صفتیں برابر ہوں، یہ متوسط ہے۔ یعنی اتنی ہی ضعیف اتنی ہی قوی، تو وہ متوسط پڑھا جائے گا۔ متوسط کا مطلب ہے کہ اس کو نہ زیادہ ضعیف پڑھیں گے نہ زیادہ قوی پڑھیں گے، دونوں کے درمیان کا اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے،
اور چوتھی صفت تھی ضعیف. ضعیف وہ حروف ہیں، چوتھی قسم ضعیف وہ حروف ہیں کہ جن میں اکثر صفات ضعیف ہوں. ٹھیک ہے، جن میں زیادہ، یعنی وہی جیسے کہ اگر 5 صفتیں ہیں اس کے اندر، تو 5 میں سے 3 ضعیف ہیں اور 2 قوی، تو 5 میں سے 3 ضعیف ہو گئی اور 2 قوی ہو گئی، تو زیادہ صفت ضعیف ہوگی، تو اس لیے وہ حرف ضعیف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک ایک کی مثال، پہلے یہ بھی 5ویں صفت ہے، 5ویں قسم ہے اضعف. اضعف وہ ہے کہ جس میں تمام صفتیں حکماً یا حقیقتاً کیا ہوں، ضعیف ہو، تو وہ حروف ضعیف پڑھے جائیں گے، یعنی بہت زیادہ ضعیف پڑھے جائیں گے. اب ایک ایک صفت کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے 4 حروف ہیں جو اقوا پڑھے جائیں گے، طا، قاف، ضاد، ظا. طا کے اندر حقیقتاً تمام صفتیں قوی پائی جاتی ہیں، تمام صفتیں قوی صفات تو آپ کو یاد ہے نا کتنی تھی؟ وہ صفات ذہن میں رہنی چاہیے، آپ کو یاد رہیں گی تو یہ بات جب سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کون کون سی صفات قوی ہیں، کون کون سی ضعیف ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا، یہ یاد ہوگا کہ یہ صفتیں قوی ہیں اور یہ ضعیف ہیں، اتنی صفات قوی ہیں، اتنی ضعیف ہیں، تو اس کے بعد ہمیں حرف کے قوی اور ضعیف ہونے کا علم ہوگا. ٹھیک ہے. تو صفات لازمہ جو 17 تھی، ان میں سے 11 صفتیں کیا تھیں؟ قوی. تو وہ صفتیں ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ وہ قوی. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ صفات قوی ہیں اور یہ ضعیف ہے، تبھی تو حرف کے بارے میں معلوم ہوگا نا. تو اس لیے یہ یاد رہنا چاہیے. تو پہلا حرف طا ہے کہ جس کے اندر جو سب سے زیادہ قوی پڑھا جاتا ہے. طا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں آپ نکالیں گے؟ طا کے اندر پہلی صفت جہر. پہلی صفت کیا ہے؟ جہر. دوسری صفت شدت. تیسری صفت استعلاء. چوتھی صفت اطباق. 5ویں صفت اسمات. 6ٹھی صفت قلقلہ. کتنی ہو گئی؟ 6 صفات ہو گئی. اور 6 کی 6 کیا ہیں؟ قوی ہیں. جہر وہ بھی قوی، شدت وہ بھی قوی، استعلاء وہ بھی قوی، اطباق وہ بھی قوی، اسمات وہ بھی قوی، اور قلقلہ وہ بھی قوی. قلقلہ سب سے قوی صفت ہے. قوی جو صفات ہیں ان کے اندر بھی ترتیب رکھی گئی نا. سب سے زیادہ قوی کون سی ہے؟ قلقلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہر، پھر شدت، اس طرح سے اس کی بھی ترتیب رکھی گئی ہے. تو طا کے اندر 6 صفتیں ہیں، 5 متضادہ میں سے اور 1 غیر متضادہ میں سے، اور 6 کی 6 کیا ہیں؟ قوی ہیں. تو لہذا طا اقوا حروف میں ہوگا، یعنی سب سے زیادہ قوی پڑھا جائے گا. اط حمزہ تا زبر اط، سب سے زیادہ قوی پڑھا جائے گا. مطمئنہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے قوی وہ حروف ہیں کہ جن کے اندر زیادہ صفتیں قوی ہوں تو وہ قوی حروف کہلائیں گے. تو زیادہ صفتیں، اب جیسے یہ 6 حروف ہیں، صاد، با اور غین، جیم، دال اور را کو لے لیتے ہیں. را کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ فحثہ شخص، سکت میں را ہے؟ نہیں ہے. لہذا کون سی صفت پائی گئی اس کے اندر؟ جہر. دوسری صفت کیا ہے؟ شدت کے کون سے حروف ہیں؟ اس طرح سے صفات نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ مجموعہ پڑھتے چلے جائیں گے، دیکھیں گے کہ اگر مجموعے میں وہ حرف ہے تو وہ صفت پائی جائے گی، اگر مجموعے میں وہ حرف نہیں ہے تو اس کی ضد پائی جائے گی. جیسے فحثہ شخص، سکت حمز کے حروف ہیں، ان کے اندر را نہیں ہے، لہذا جب حمز کے حروف میں را نہیں ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ جہر. تو اس کے اندر پہلی صفت کیا ہے؟ جہر. دوسری صفت اجید قطن بقت، شدت کے حروف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن لن عمر جو توسط ہے، درمیان والی صفت، لن عمر میں یہ صفت لن عمر میں را ہے، تو اس لیے دوسری صفت کیا پائی گئی؟ توسط. جہر، توسط، استفال، چونکہ خصہ ضغط قسم نہیں ہے. انفتاح، اس لیے کہ
صاد سط ضد میں را نہیں ہے، اطباق کے حروف میں نہیں ہے، تو اس کی ضد انفتاح، فر من لب اذلاق۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ضعیف ہے اس کے اندر، کتنی قوی۔ ہمس یہ کیا ہے صفت، یہ ضعیف ہے، اور دوسری توسط یہ بھی ضعیف ہے، اور تیسری صفت استفال یہ بھی ضعیف ہے، چوتھی صفت انفتاح یہ بھی ضعیف ہے، اور پانچویں صفت کیا ہے، اذلاق، پانچویں صفت اذلاق یہ بھی ضعیف ہے، اور چھٹی صفت تکرار انفتاح، اس کے اندر 7 صفتیں ہیں اس حرف کے اندر۔ چھٹی صفت تکرار وہ قوی ہے، انفتاح وہ انحراف وہ قوی ہے۔ تو را یہ اکیلا حرف یہ ہے کہ اس کے اندر 7 صفتیں پائی جاتی ہیں، 5 متضادہ میں سے اور 2 غیر متضادہ میں سے۔ آگے جو دوسری قسم ہے نا کہ صفات کی تعداد کے اعتبار سے، اس کے اندر یہ سب چیزیں بیان کی جائے گی۔ ہمیں فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل 7 صفات ہے، اور 7 صفات میں سے 6 صفات اس کے اندر کیا ہیں، ضعیف ہیں، اور 2 صفات کیا ہیں اس کے اندر، قوی ہیں۔ غیر متضادہ کی جو صفات ہیں تکرار اور انحراف وہ اس کے اندر قوی پائی جاتی ہیں، باقی تمام صفات نہیں۔ ایک چونکہ جہر پائی جاتی ہے اس کے اندر، تو جہر ایک قوی ہو گئی، یعنی 7 میں سے 3 اس کے اندر قوی اور 4 ضعیف، تو زیادہ صفات ضعیف پائی گئی، تو اس لیے یہ حرف کیا ہے، ضعیف، یہ متوسط ہے۔ نہیں کیا کون سا بیان چل رہا ہمارا، ضعیف کا، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے کہ اقوا جس میں جن حروف میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی پائی جائیں گی تو وہ حروف اقوا ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ قوی پڑ جائیں گے۔ قوی جن حروف میں اکثر صفات قوی پائی جائیں گی تو وہ حرف کیا ہوگا، قوی ہوگا۔ متوسط جن حروف کے اندر دونوں صفتیں برابر ہوں گی، یعنی اتنی ہی قوی اتنی ہی ضعیف، تو وہ حرف کیا پڑ جائیں گے، متوسط۔ ضعیف جن حروف میں اکثر صفات ضعیف پائی جائیں گی تو وہ حرف کیا پڑ جائیں گے، ضعیف۔ اضعاف جن حروف میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً ضعیف پائی جائیں گی تو وہ حروف کیا پڑ جائیں گے، اضعاف، ٹھیک ہے۔ اضعاف کی ایک مثال لینا، کتنے حروف ہیں اضعاف کے، 6 حروف ہیں، جن میں سا میم نون ہا حا فا، یہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر بہت کمزوری ہے حقیقتاً یا حکماً۔ تو اس میں فا لے لیجئے، فا کے اندر جو صفات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ فا کے اندر سب سے پہلی صفت ہمس صفت کیا ہے، ضعیف۔ دوسری صفت رخوا کیا ہے، وہ بھی ضعیف۔ تیسری صفت استفال بھی ضعیف۔ چوتھی صفت انفتاح بھی ضعیف، اور 5ویں صفت اذلاق بھی ضعیف، اور چھٹی صفت اس کے اندر نہیں، 5 ہی صفتیں ہیں، تو 5 صفتیں فا کے اندر ہیں متضادہ میں سے، اور 5 کی 5 کیا ہیں، ضعیف ہیں، تو لہذا یہ حرف اضعاف پڑھا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حروف کی جو تقسیم تھی، حروف کی تقسیم 2 طرح پر تھی، اول باعتبار قوت و ضعف کے، اور دوم باعتبار صفات کی تعداد کے اعتبار سے۔ تو پہلی جو قسم تھی باعتبار قوت و ضعف کے، یعنی کون سا حرف ضعیف پڑھا جائے گا، کون سا قوی اور کون سا اقوا، اس کی 5 قسمیں، اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ اب دوسری قسم ہے باعتبار صفات کی تعداد کے، یعنی ایک حرف کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں، کتنی متضادہ میں سے ہیں، کتنی غیر متضادہ میں سے، تو اس کے اندر وہ بتلایا جائے گا۔ تو چلیے اس کو ہم کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں۔ ویسے تو میں نے تقریباً آپ کو سمجھا ہی دیا، لیکن کتاب کے اندر اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیتے ہیں عبارت کے سامنے۔ تو اوپر آئیے، سب سے پہلے دیکھیے حروف کی تقسیم 2 طرح پر ہے، اول باعتبار قوت و ضعف کے، دوم باعتبار صفات کی تعداد کے
ٹھیک ہے، حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کی 5 قسمیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ دوسری قسم ہے صفات کی تعداد کے اعتبار سے، یہ دوسری قسم ہے حروف کی۔ تو صفات کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ جس طرح سے قوت و ضعف کے اعتبار سے جو قسم تھی اس کی 5 قسمیں تھیں، اسی طرح سے صفات کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں میں، نمبر 1، 5 صفات والے یعنی ایسے حروف جن کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، 5 صفات والے حروف، ایسے حروف 15 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ، حکت، امنع، ذا، ضغ، یہ مجموعہ ہے۔ اور اس کے سنگل حروف ہم دیکھ سکتے ہیں، فا، ہا، سا، ہا، اور خا، کاف، تا، حمزہ، میم، نون، عین، ذال، الف، ضا، غین۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 15 حروف ہیں۔ یعنی یہ 15 حروف جو مجموع میں آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ 15 حروف ایسے ہیں کہ ان 15 حروف میں ہر حرف کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ کتنی صفات پائی جاتی ہیں؟ 5 صفات والے حروف ہیں۔ کوئی بھی حرف لے لیں آپ، کوئی بھی حرف لے لیں، فحثہ شخص، ہا کو لے لیں، ہا کے اندر جب ہم صفات دیکھیں گے تو ہا کے اندر 5 صفات پائے جائیں گے۔ ہا، پہلی صفت کیا؟ ہمز، رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات۔ کتنی ہو گئی؟ 5 متضادہ میں سے، غیر متضادہ میں سے کوئی صفت نہیں۔ تو یہ 15 حروف ہیں، یہ 5 صفات والے حروف ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، 6 صفات والے، یعنی ایسے حروف جن میں 6 صفات پائی جاتی ہے۔ ایسے حروف 13 ہیں جن کا مجموعہ زسسا، شل، ویضا، قطب، جدن، یہ مجموعہ ہے۔ مجموعہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ تو مجموعہ کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً کوئی دعا یاد کر لیتے ہیں، کوئی آیت یاد کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا مجموعہ بنا کر کے وہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ سنگل حروف ذہن میں نہیں آتے ہیں، لیکن مجموعہ جب ایک مرتبہ پکا یاد کر لیتے ہیں، ذہن نشین ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ مجموعہ یاد کریں، چاہے حروف کو سنگل یاد کریں، بس ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں، وہ کون سے حروف ہیں جن کے اندر 6 صفات پائی جاتی ہیں، وہ کون سے حروف ہیں جن کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو 5 صفات والے کتنے حروف ہیں؟ 15۔ 6 صفات والے کتنے حروف ہیں؟ 13۔ ٹھیک ہے، 6 صفات والے ایسے حروف 13 ہیں جن کا مجموعہ یہ بتایا آپ کو، زا، سین، صاد، شین، لام، واو، یا، ضاد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان میں 5 صفتیں متضادہ اور ایک غیر متضادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، 6 صفتیں ہیں تو 6 میں سے 5 متضادہ پائی جائیں گی اور ایک غیر متضادہ پائی جائے گی۔ کوئی بھی حرف لے لیں آپ، ان میں سے مثلاً زائی کو لے لیں، پہلا حرف زا ہے، تو زا کے اندر 6 صفتیں کس طرح ہیں؟ اب آپ نکال کر دیکھیے، زا کے اندر فحثہ شخص سکت میں زا نہیں ہے، تو کون سی صفت ہے؟ جہر۔ اجید قطن بکت میں زا نہیں ہے، تو دوسری صفت ہوئی رخوہ۔ اور خصہ ضغط قج میں زا نہیں ہے، تو تیسری صفت ہو گئی استفال۔ صت ضد میں زا نہیں ہے، تو چوتھی صفت ہو گئی انفتاح۔ فرہ من لبن میں زا نہیں ہے، تو 5ویں صفت ہو گئی اسمات۔ ٹھیک ہے، اور 6ٹھی صفت غیر متضادہ میں سے صفیر، چونکہ زا، سین، صاد یہ حروف صفیریہ، ان میں غیر متضادہ میں سے صفیر پائی جاتی ہے، آپ نے پڑھا۔ تو 6 صفات ہو گئی زا کے اندر، کون کون سی ہوئی؟ جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات اور صفیر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ 13 حروف ہیں، ان میں سب میں 6 صفات ہیں، 5 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری قسم ہے 7 صفات والے۔ ایسا حرف ایک ہے، صرف ایک ہے، را،
اس میں 5 صفتیں متضادہ اور 2 صفتیں غیر متضادہ ہوں گی. ٹھیک ہے. 5 صفات والے کتنے حروف ہوئے؟ 15. اور 6 صفات والے کتنے حروف ہوئے؟ 13. اور 7 صفات والے کتنے حروف ہوئے؟ صرف ایک، را. را کے اندر 5 متضادہ میں سے اور 2 غیر متضادہ میں سے ہیں. غیر متضادہ میں سے انحراف میں را ہے اور تکرار میں را ہے. ٹھیک ہے. تو را کے اندر 7 صفتیں پائی جاتی ہیں. یہ اکلوتا حرف ہے را جس کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو 5 سے کم اور 7 سے زیادہ صفات لازمہ کسی حرف میں نہیں پائی جا سکتی. صفات لازمہ 5 سے کم نہیں کسی حرف میں ہوں گی اور 7 سے زیادہ نہیں کسی حرف میں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف کی تقسیم. امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. حروف کی تقسیم 2 طرح پر ہوئی تھی. اول باعتبار قوت ضعف کی 5 قسمیں: اقوا، قوی، متوسط، ضعیف، اضعاف. اور باعتبار صفات کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں: ایسے حروف جن میں 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ 15 حروف ہیں، اور ایسے حروف جن میں 6 صفات پائی جاتی ہیں 5 متضادہ میں سے اور 1 غیر متضادہ میں سے، ایسے حروف 13 ہیں. اور ایسا حرف جس میں 7 صفات پائی جاتی ہے، 7 صفات والا حرف وہ صرف را ہے، اس میں سے 5 متضادہ میں سے اور 2 غیر متضادہ میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی حروف کی تقسیم. جو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ان کو یاد کرنے سے ہمیں حروف کے قوی اور ضعیف ہونے کے بارے میں علم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان کو یاد کر لیجئے گا. اقوا کے حروف، قوی کے حروف، اقوا کی تعریف، قوی کی تعریف، اضعاف کی تعریف، ضعیف کی تعریف، ان کو یاد کر لیجئے گا. یہ جب یاد ہوں گی تو حروف کو قوی اور ضعیف پڑھنے کے بارے میں علم ہوگا. کون سا حرف قوی، کون سا اقوا، کون سا ضعیف، کون سا اضعاف. ٹھیک ہے. اور دوسری جو قسم تھی صفات کی تعداد کے اعتبار سے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک حرف میں صفت لازمہ کتنی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو یہ ہے آج کا سبق. اس کو آپ یاد کر لیجئے گا. آگے جو بیان ہمارا شروع ہوگا صفات کا فائدہ ہے. صفات کا کیا فائدہ ہے؟ ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کتاب کے اندر بھی اس کو پڑھ لیجئے گا کہ صفات کا فائدہ کیا ہے. ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم جو ہو چکا ہے. اگلے کلاس کے اندر پڑھیں گے صفات کا فائدہ، اور پھر صفات ممیزہ کا بیان ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے گا. اور جو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یا پھر جب بھی آپ کو کسی بھی بارے میں کچھ الجھن ہو اس کو میرے پرسنل پر یا گروپ میں اس کو پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.